بنایا ہوا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی امتحان سے نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیں؟ ایک آدمی امتحان سے نہ گزرے اور اللہ اس سے کام لے لیں. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک آدمی امتحان سے نہ گزرے اور اللہ اس سے کام لے لے؟ میری بات توجہ سننا. بہت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھیوں پر حالات آتے ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، ساتھیوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی، سے شکایت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شکایت کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا. یہ بھی کچھ ایسا ہے جیسا کوئی مالک کسی ملازم کا امتحان لے اور وہ مالک کی شکایت کرے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں. اس سے کہا جائے گا کہ تم نئے ملازم ہو، تمہیں امتحان سے گزاریں گے، تم جمے رہو تاکہ تمہاری ملازمت کیا ہو جائے، پکی ہو جائے. برداشت کر لو. اگر اس وقت تم نے حکم پر قدم اٹھا لیا اور تم نے مالک کو اپنے کام سے مطمئن کر دیا تو اس سے اچھی جگہ کام کرنے کی اور نہیں ملے گی. یہ لوگ مشورہ دیتے ہیں. ہماری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہاں. اور ٹھگی کیا کرتے ہیں؟ شکایت کہ ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا. ہاں، لوگ چاہتے ہیں اس کام میں چلنا دنیا کی طرح، کہ جیسے دنیا والے معمولی باتوں پر جھگڑتے ہیں. ہماری زمین کا قبضہ کر لیا، ہمارے مکان میں دیوار آگے بڑھا دی، چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایسے ہی لوگوں کا معاملہ دین کے بارے میں ہو گیا کہ جو ناگواریاں اس کام میں پیش آئیں گی، ان ناگواریوں کو یا تو نبیوں کی ناگواریوں میں تلاش کرو ورنہ استقامت نہیں ہوگی. اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اور اس راستے میں جو مکارے پیش آئیں ان کو انبیاء اور صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو کہ یہ نبیوں کو کہاں پیش آیا. اور یہ بات یقینی ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو وہ چیزیں پیش آئیں گی جو انبیاء علیہ السلام کو پیش آ چکی ہیں. انبیاء علیہ السلام کو پیش آ چکی ہیں. اس لیے ایک بہت اہم بات ہے بنیادی کہ اس راستے کی ناگواریوں پر شکایت نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کسی عام سے عام انسان کو بھی، کسی عام سے عام مسلمان کو بھی اس کے آمنہ کہنے پر چھوڑیں گے نہیں جب تک اس کا امتحان نہ لے لیں. جب تک اس کا امتحان نہ لے لیں. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ آمنا کہہ دیں گے اور ہم اس کے ایمان کو قبول کر لیں گے اور ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں، ہم آزمائیں گے ان کو ضرور، تاکہ ہم جان لیں کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. بہت توجہ سے بات سننا جاگ کر. ہم بتائیں گے کہ آزمائشیں کیسے ہوتی ہیں. ایک بات ذہن میں رہے سب کے کہ جو شخص اس کام کے اعتبار سے اور دینی ذمہ داری کے اعتبار سے جس درجے پر ہوگا، اللہ اس کا امتحان اتنا سخت لیں گے، اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. انی اتقاکم، میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، زیادہ قریب ہیں اللہ کے، ان کا امتحان اتنا ہی سخت ہے. جی ہاں، ان کا امتحان، بہت دھیان سے بات سننا جاگ کر، ان کا امتحان اتنا سخت. ہاں، یہ نہیں کہ نبیوں کے ساتھ اللہ معاملہ نرمی کا کریں اور برے لوگوں کے ساتھ معاملہ سختی کا کریں. یہ نہیں کہ جو کام میں جس درجے پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ ایسے ہی سخت کریں گے جو اللہ کے نزدیک جتنے زیادہ قریب ہوں گے. یہ ہمارے اشد الناس بلاء الانبیاء کہ سب سے سخت امتحان اور سب سے سخت ابتلا وہ آئیں گی نبیوں پر. پھر آپ نے فرمایا کہ جو امتی ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے قریب آئے گا اس پر حالات اتنی تیزی سے آئیں گے
جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں میں پانی کے جھرنے ہوتے ہیں, شلال, پانی کے شلال جھرنے ہوتے ہیں پانی کے, اوپر سے پانی آتا ہے پہاڑ کی چوٹی سے. بہت اس پانی کی بڑی قوت ہوتی ہے, اس پانی کی بڑی قوت ہوتی ہے, اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے پانی. جھرنے ہوتے ہیں پہاڑوں میں, تو وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ چٹانوں کو بھی سرکا دیتے ہیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ہمارے اس کام کو کرے گا دعوت کے, اس پر حالات اور تکالیف اور پریشانیاں اس پانی سے بھی زیادہ تیزی سے آنے گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کو آ رہا ہے. یہ مثال دی ہے حدیث میں. ایک صحابی نے عرض کیا, اے رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا اگر ہم سے محبت ہے اور ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر تو تم پریشانیوں کے لیے, فقر و فاقے کے لیے, تنگی کے لیے اپنی کمر کس لو, تیار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ. جی ہاں, فقر و فاقے کے لیے, پریشانیوں کے لیے اور تکلیف اور بیماریوں کے لیے. ہاں, یہ نہیں کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہارے مزے رہیں گے کہ نہیں. دنیا میں تو مزے ان کے لیے ہیں جن کے لیے دنیا خواہش کے لیے ہے, جن کے لیے دنیا اجازت کے لیے ہے کہ ان کو امتحان سے گزاریں گے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ امتحان ان کا ہوتا ہے جو قابل لوگ ہوتے ہیں, جو ناقابل ہیں وہ قابل امتحان نہیں ہوتے. جو لوگ کیا ہوتے ہیں ناقابل, وہ امتحان کے قابل نہیں ہوتے. آپ جانتے ہیں کہ امتحان ان کا ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں. جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا, جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا, امتحان کا ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں. تو ہم نے عبادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے سخت. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے مدارس میں, بہت سی کمپنیوں میں لوگ رشوت دے کر, پیسہ بھر کر, کیا کیا کوششیں کر کے, دعائیں کرا کے کہ ہمارا امتحان ہے, دعا کر دو پاس ہو جائیں. کیوں بھائی ہوتا ہے نا, ڈاکٹری میں ہے یا انجینئرنگ میں ہے یا وکالت میں ہیں, بہت دنیا کے شعبے ہیں. لوگ ان شعبوں میں ملازم بننے کے لیے دعائیں کراتے ہیں کہ کر دعا کرو ہمارا امتحان آسان ہو جائے, ہمارا امتحان ہے, ابھی سے پاس ہو گئے تو اگلا امتحان ہوگا, اس سے پاس ہو گئے تو اس کے بعد اس سے اگلا امتحان ہوگا. میں آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. سب کہیں جا کے وہ اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ ان سے کام لیا جائے, اور ہم یہ سمجھیں کہ 4 مہینے لگا لو پھر تم کام والے بن جاؤ گے. جہاں سنو, نہیں, اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے اور اطاعت میں آزمائیں گے کہ ان میں اطاعت کتنی ہے. سنو غور سے بات. اب واقعات دیکھنا کہ ان واقعات میں امتحان کس طرح لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو حکم لائیں گے وہ سب سے پہلے حکم لائیں گے آدمی کی حیثیت کے خلاف. جہاں کیونکہ انسان اپنی حیثیت کو پہلے دیکھتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, میرا مقام, میرا درجہ. تو سب سے پہلے حکم لائیں گے اس کے خلاف, حیثیت کے خلاف. وہ جا کے بات سننا, یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے, یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. جی ہاں, بہت دھیان سے بات سننا. یہاں سے آدمی کام کا میدان چھوڑتا ہے کہ یہ بات تو میری حیثیت کے خلاف ہے, لہذا ہم ساتھ نہیں دیں گے. سنو غور سے, پہلا امتحان اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا اس کے خلاف, حیثیت کے خلاف. بہت اونچی حیثیت ہے فرشتوں کی کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہیں, بڑی عبادت میں ہیں, کوئی گناہ نہیں کرتے, نورانی مخلوق ہے, اور مستقل ہر آن ہر گھڑی جس فرشتے کو عبادت کے جس حکم کے لیے پیدا کر دیا وہ اسی میں مشغول ہے. کوئی رکوع میں ہے, کوئی مستقل سجدے میں ہے, ہمیشہ سجدے میں رہے گا. کوئی قیام میں ہے تو ہمیشہ قیام میں رہے گا. بڑی بے شمار ملائکہ ہیں, کوئی تعداد نہیں ہے, کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, کوئی جانتا نہیں یہ ملائکہ کتنے ہیں. ملائکہ کتنے ہیں؟ جی ہاں, 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں, اور ان میں سے کسی فرشتے کا نمبر دوبارہ داخل ہونے کا نہیں آئے گا.
جی ہاں، کوئی حد نہیں ہے. بیت معمور اس میں داخل ہو جائے فرشتے روزانہ، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا اس کو کبھی دوبارہ موقع نہیں ملے گا. تو کوئی تعداد نہیں ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا. اب اس نظر کریں کہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ. اس کے ذمہ ہے کہ تمہیں اس بارش کے قطرے کے ساتھ جانا ہے اور اس قطرے سے دانا اگانا ہے، اور اس دانے کو لے کر چلنا ہے. جہاں جہاں سے یہ دانا گزرے گا وہاں فرشتہ ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ وہ دانا جس انسان کے مقدر کا ہے اس کے پیٹ میں داخل کر دے. اللہ کی مخلوق ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی بہت مقرب مخلوق ہے، لیکن اللہ نے امتحان لیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی عبادت سے اور اب تک کی ہماری اطاعت سے ان کے اندر کتنی تواضع پیدا ہوئی اور کتنی اطاعت کا مادہ پیدا ہوا. دونوں غور سے اللہ نے امتحان لیا فرشتوں کا، اور امتحان ایسے لیا کہ شیطان کو اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ امتحان ہے، ہمارا حکم ہے. ہم حکم دینے میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیا نہیں کر سکتے، یہ نہیں. اگر اللہ کے احکام انسان کی چاہت کے مطابق آئیں تو یہ خواہش ہے، عبادت نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ جی ہاں، کہ حکم دیجیے آپ ضرور، لیکن ہماری حیثیت کے اعتبار سے دیجیے. یہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ خواہش ہوگی کہ حکم دیجیے ہماری حیثیت کے اعتبار سے. کیا ہم حکم دیں گے تمہاری حیثیت کے خلاف دیکھنے کے لیے کہ تم اپنی حیثیت کو، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں، گھر ملازم رکھیں گے تو اس کی جانچ ہوگی کہ دیکھو تم یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے. کیا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کریں گے. غلام کو تو نہیں کہتے جو کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، اس کو غلام نہیں کہتے. عبادت کا اور اطاعت کا اصل مقصد تو غلامی ہے. ہاں، یہ نہیں کہ یہ کام کریں گے یہ کام ہم نہیں کریں گے. یہ سنو وہ سے تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر دیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، سوائے ابلیس کے کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں گے. کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ حکم ہے یہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے. ہم اعلیٰ ہیں، یہ آدم ادنا ہیں، ہم پرانے ہیں یہ نئے ہیں، ہم پرانے ہیں یہ نئے ہیں، ہم اعلیٰ ہیں یہ ادنا ہیں. ہمیں آپ حکم دے ہم کو سجدہ کریں، اس کے علاوہ کوئی حکم دے اور تو ہم تیار ہیں، لیکن یہ حکم ہماری حیثیت کے خلاف ہے. سنو بات غور سے کہ اس بات کے انکار پر ابلیس کو وہاں سے نکال دیا گیا کہ نکل جاؤ، آپ قابل نہیں ہے کہ یہاں رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حکم کا انکار کیا ہے حیثیت کی وجہ سے. سنو غور سے بات، حکم کا انکار کیا ہے اپنی حیثیت کی وجہ سے. تکبر ہے یہ، آپ نے انکار کیا ہے حیثیت کی وجہ سے اور کہا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں، آپ مجھ سے اقامت کرائیے ان سے بہتر ہوں. یعنی اللہ کا حکم کہ اللہ کا حکم تو سب سے اعلیٰ چیز تھی. تم تو سجدہ کرتے آدم کو حکم کی وجہ سے، کیونکہ یہ حیثیت آدم کی نہیں ہے، حکم جو ہے حیثیت حکم کی ہے، حیثیت حکم کی ہے. جی ہاں، کہ حیثیت حکم کی ہے، نہ آپ کی حیثیت ہے نہ آدم کی حیثیت ہے. حکم تو اللہ کے حکم کی حیثیت ہے، ہمارا حکم ہے سجدہ کرو. جی ہاں، اصل بات یہ تھی کہ تم اللہ کے حکم کو اور اس کی چاہت کو اپنی چاہت کے مقابلے میں پورا کر دو. اللہ کی چاہت کو پورا کر دو اپنی چاہت کے مقابلے میں. اس نے انکار کر دیا تو اللہ نے وہاں سے نکال دیا. سنو، تو وہاں سے نکل کر یہ طے کیا کہ جیسے مجھے نکالا گیا ہے
میں تیرے بندوں کو بھی اب سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. سنو غور سے، کہ جو آدمی کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے اس کا کام دوسروں کو محروم کرنا بن جاتا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جا رہے ہیں، اس کا کام یہ ہوگا جی ہاں کہ دوسروں کو گمراہ کرے اور دوسروں کو گمراہ کرے، اس کا یہ کام ہوگا. قسم کھائی اس نے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا. سے بھی نکل گیا وہاں سے، تو اس نے آدم علیہ السلام کو بھی نکالا وہاں سے کہ آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے، تو پھر آپ کو بھی یہاں میں نہیں رہنے دوں گا. جی ہاں، تو اس نے بڑے اچھے انداز سے بات کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں آدم اور حوا، کہ تمہیں بہت خیر خواہی کا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو تم یہ اس درخت سے کھا لو، اس درخت سے کھا لو. حالانکہ اللہ نے روکا ہے کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں، اللہ نے منع تو کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن منع کیوں کیا ہے؟ منع کیوں کیا؟ جی سنو غور سے بات. شیطان کے نکلنے کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا، اور آدم علیہ السلام کو نکالنے کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ یہ سوال ہے کہ اللہ نے تمہیں کیوں روکا، کہ ہم نہیں جانتے کیوں روکا. اگر یہ بات ہوتی ہم نہیں جانتے کیوں روکا ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے کافی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی حکم کی اور نبی کے کسی سنت کی حکمت معلوم مت کرو کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیا ضرورت تھی. سنو دھیان سے بات، سنتوں کی اور احکام کی حکمت اور علت اور وجہ معلوم مت کرو. اللہ نے حکم کیوں دیا ہے، یہ حکم کیوں دیا ہے. غور سے سنو، آپ اپنے محلے کے کلینک پر بیٹھنے والے ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے دوا مجھے کیوں دی ہے، دوا مجھے، تو آپ کو پاگل کہے گا. کیا مطلب ہے آپ کو اس سے، دوا میں نے آپ کو کیوں دی ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، مجھے معلوم ہے. آپ کے ذمہ کیا ہے؟ کیا آپ کے ذمہ دوا کھانا ہے؟ میں آپ کو مثال دے کے کہہ رہا ہوں آسان. ایک آپ کے محلے کا ڈاکٹر، کلینک کے بیٹھنے والا عام ڈاکٹر، بہت بڑا ڈاکٹر نہیں، جی ہاں، آپ اگر پوچھے اس سے یہ دوا کیوں دے رہے ہو تو کیا کہے گا؟ میں پاگل ہو تمہیں کیا مطلب اس سے، میں تمہارا مرض جانتا ہوں، اس مرض کی میں دوا جانتا ہوں، میں نے سیکھا ہے یہ، تمہیں کیا مطلب ہے، تمہیں دوا کھانے سے مطلب. اس لیے بات یاد رکھو کہ جو آدمی کسی حکم کی علت تلاش کرے گا وہ اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ وجہ معلوم کرے گا ایسا کیوں، ایسا کیوں. جی ہاں، تو خود نے بھی علت پیدا کی شیطان نے کہ مجھے حکم سجدہ کرنے کا کیوں دیا گیا. اور آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ کو حکم ملا ہے یہاں سے، اس درخت سے آپ کو روکا گیا ہے، مگر کیوں روکا گیا معلوم ہے؟ ہم آپ کو علت بتائیں گے. جی ہاں، جتنے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اور جتنے کام سے رہ جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ علت تلاش کرتے ہیں کہ کیا علت ہے. توجہ سے بات سننا بہت ہے نا. اطاعت کرنے والے علت نہیں معلوم کرتے، اطاعت کرنے والے علت معلوم نہیں کرتے. اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علت معلوم نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. جی ہاں، آپ دیکھیں قرآن بھرا ہوا ہے اس سے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ تمہیں جو کہا جائے وہ کر لو، علت نہ معلوم کرو، علت معلوم مت کرو. جی ہاں سنو، اللہ نے کہا بنی اسرائیل سے ایک گائے ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کر دو.
بس اتنا کہا، ایک گائے ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ انہوں نے سوالات پیدا کیے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ اللہ گائے ذبح کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو کیا مطلب گائے سے؟ اتنے بڑے اللہ اور ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ہاں قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، اتنے بڑے اللہ اور کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں۔ اتتخذونہ ہزوا، اللہ نے کو کیا مطلب گائے ذبح کرانے سے؟ اللہ نے کہا نہیں، حکم ہے کر دو۔ کیسے؟ تو یہ بتائیے کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی گائے؟ گائے تو آپ کو معلوم ہے کیسی ہوتی ہے، کر دو۔ کہ نہیں، ہم پوچھ رہے ہیں کہ کون سی گائے ہو، اور ہم پوچھتے ہیں کیا رنگ ہو، اور ہم پوچھتے ہیں وہ گائے کی کیا صفات ہوں۔ جی ہاں، سوال، کیونکہ جنہیں کام کرنا نہیں ہوتا وہ سوالات پیدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جو کام کریں گے وہ سوال نہیں کریں گے، اور جو کام کرنے والے نہیں ہوں گے وہ سوالات پیدا کریں گے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ جی ہاں، میں نے کام نہیں کرنا ہے۔ وہ یہ کہیں گے پہلے ہمارے سوال کا جواب دے دو، آپ ہمیں مطمئن کر دو گے تو ہم کام کریں گے۔ جی ہاں، وہ کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ یہ آپ دیکھ لو کہ جس نے بھی سوال کھڑا کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ نے اس سے کام نہیں دیا کہ نکل جاؤ۔ ہاں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لیے سنت کی علتیں معلوم مت کرو۔ میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ اپنے کلینک کے ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ دوا کیوں دے رہے ہو، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے ہیں۔ اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے، ایک حصہ عقل کا ساری دنیا کے ڈاکٹروں پر، ساری دنیا کے انجینئروں پر، ساری دنیا کے سائنسدانوں پر، ساری دنیا کے صدر و وزراء پر عقل کا ایک حصہ سب پر تقسیم ہوا ہے۔ عقل کا ایک حصہ سب پر تقسیم ہوا، ساری دنیا کے سائنسدان، سیاستدان، ڈاکٹر، انجینئر، صدر، وزراء، عوام، علماء، سب پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا، اور 99 عقل کے حصے دیے گئے ہیں تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہاں، ایسی بڑی امامت ہے۔ سنو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب معدوم العقل ہیں، سب، کسی کے پاس عقل نہیں ہے، کیونکہ ایک حصہ 100 وہ تقسیم ہوا ہے ساری مخلوق پر۔ جی ہاں، ساری مخلوق پر۔ تو اس ڈاکٹر کے پاس کتنی عقل ہوگی جو آپ کے لیے دوا تجویز کر رہا، اور آپ اسے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ مجھے دوا کیوں دے رہے؟ ہاں، تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے عقل کے 99 حصے دیے ہیں، تو کوئی پوچھ سکتا ہے یہ سنت کیوں ہے؟ اس سنت کا کیا فائدہ ہے؟ اس سنت کا کیا فائدہ؟ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کہا جائے اسے کر دو، جو کہا جائے اس کو پورا کر دو، اور نہیں کرو گے تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، اطاعت کی صف میں سے نکل جاؤ گے، اطاعت کی صف میں سے نکل جاؤ گے۔ تو یہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے، پہلا امتحان فرشتوں کا، پہلا امتحان فرشتوں کا۔ جی، تو وہاں سے نکلا یہ کہہ کر کہ مجھے حکم کیوں دیا گیا نکل جاؤ، پھر نکالا آدم علیہ السلام کو، اور یہ کہہ کر نکالا کہ میں آپ کو وجہ بتلاتا ہوں کہ آپ کو اس درخت سے کھانے سے کیوں روکا گیا ہے۔
کھانے سے کیوں روکا گیا؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ وجہ یہ ہے کہ اگر کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے یہاں، اور نہیں کھاؤ گے تو نکال دی جاؤ گے. الٹا مشورہ دیا، الٹا مشورہ. آنے کے بعد یہ تھی بات یہ تھی کہ اگر نہیں کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے. کیوں کہ ہمارا وعدہ اطاعت پر ہے، ہمارا وعدہ اطاعت پر ہے، ہماری بات مان لو، ایسے مت کھانا. اور کھاؤ گے تو صاحب کہیے کہ دیکھو اگر کھاؤ گے تو پھر ظلم کرو گے اپنے اوپر. چنانچہ کھا لیا اور جنت سے نکال دیے گئے. لیکن دونوں کے نکلنے میں فرق ہے، شیطان کے اور انسان کے دونوں کے نکلنے میں فرق ہے. جی ہاں، دونوں کے نکلنے میں فرق ہے، دونوں کی نافرمانی میں فرق ہے. شیطان کے اور انسان کی نافرمانی کا فرق یہ ہے کہ وہ تو نافرمانی کر کے اڑ گیا، نافرمانی کر کے اڑ گیا کہ نہیں، وہ تو نافرمانی کر کے اڑ گیا اپنی غلطی پر. اور آدم علیہ السلام کہ وہ غلطی کر کے ڈر گئے، غلطی کر کے ڈر گئے. جی ہاں، دیکھو دونوں میں فرق، ایک اڑنے والا غلطی پر اور ایک ڈرنے والا غلطی پر. غلطی ہو گئی. جی ہاں، اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں لم نجد له عزما، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی غلطی پر اڑنے والا مزاج نہیں دیکھا، کہ آدم اڑنے والے نہیں تھے. سنو کیسی ایسا اچھا ترجمہ ہے، لم نجد له عزما. ارے سنو، دیکھو علماء کے سننے کی بات، لم نجد له عزما یہ نہیں کہ آدم میں پختگی نہیں، نبی پختگی ہوتی ہے. سنو دھیان سے بات، یہ نہیں کہ میں پختگی نہیں تھی، کہ آدم میں پختگی نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. لم نجد له عزما، کہ ہم نے آدم کو اپنی غلطی پر اڑنے والا نہیں پایا. لم نجد له عزما، غلطی کر کے ڈر گئے اور شیطان غلطی کر کے اڑ گیا. جو غلطی کر کے اڑ گیا کہ وہ تو محروم ہو گیا، اور جو غلطی کر کے ڈر گیا کہ ہم ان کو جنت میں واپس لائیں گے. یہ بات ہے. اس لیے فرمایا کہ جو غلطی کر کے اعتراف کرتے ہیں غلطی کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہم نے ایک مثال دی ہے امتحان کی اور اطاعت کی، ایک مثال کہ پہلا امتحان فرشتوں کا، دوسرا امتحان کہ دوسرا امتحان ہوتا ہے نبیوں کا، امتحان ہوتا ہے نبیوں کا کہ ہم انبیاء کو بھی سخت امتحان سے گزاریں گے. انبیاء کو بھی ہم سخت امتحان سے گزاریں گے. یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ہر حکم پورا کر کے دکھلایا کہ ابراہیم اس کی آواز لگاؤ کہ اللہ پالتے ہیں، تو اس پر تم پر حالات آئیں گے، ہم دیکھیں کہ ان حالات میں کیا کرتے ہو. جی ہاں، سب سے پہلے نبیوں سے اللہ کی توحید کی آواز لگوائی. ہاں، یہ نہیں ہے کہ تو اپنے ماننے والوں سے توحید بیان کرو کہ یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ان میں اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کو مانتے ہیں، کہ نہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے تم ان میں اللہ کی وحدانیت بیان کرو. تو یہ توحید کو بیان کرنے پر آئے تو حالات آئے. آج کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو دین کا کام کرے گا کہ اس کو مال ملے گا، اس کو عہدہ ملے گا، اس کو جی ہاں، اس کو دنیا کی خیریں ملیں گی. لوگ اسی راستے پر قدم اٹھاتے ہیں دین کی محنت کی طرف، اور وہاں انبیاء علیہ السلام کی حالات سنو. جی ہاں، وہاں یہ ملے گا کہ جو توحید کی آواز لے کر اٹھے